جی خواتین و حضرات، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارا پروگرام چل رہا تھا جوان تم چلے ہو کہاں، اور ہم آج بات کر رہے ہیں دعاؤں کی اہمیت کے اوپر، دعاؤں کی فضیلت کے اوپر۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے بریک میں جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ دعا کو جو ہے وہ پیشن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ ایک تھوڑی سی ٹپ میں آپ کو اور یہ بھی دوں گا کہ جہاں پہ ہم ڈھیروں ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو بہت جنرل ہوتی ہیں اپنی نیچر میں، کہ یا اللہ مجھے دنیا آخرت کی خیر عطا فرما دے، میرے لیے بھلائی کا معاملہ کر دے، یہ دعائیں بھی مانگیں، لیکن اپنی دعاؤں میں خاص طور پر کچھ خصوصی دعائیں بھی مانگا کریں جو کہ بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی خاص چیز کے لیے دعا مانگنا، کسی خاص چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنا، یہ مانگا کریں، کیونکہ جب وہ دعا آپ کے سامنے قبول ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی نا، تو آپ کے ایمان میں بھی بہت اضافہ ہوگا، اور جب بھی آپ نماز کی طرف جائیں گے اور آپ کے دل و دماغ میں وہ دعا ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی نماز کے اندر بھی خشوع بڑھے گا۔ بلکہ میں یہ ایک آپ کو ٹپ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع بڑھ جائے تو نماز میں جانے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی فریاد کرنی ہے، کیونکہ وہ ٹائمز یاد کریں جب ہم نے نماز پڑھی اور ہماری نماز میں بہت دل بھی تھا، بہت دھیان کے ساتھ بھی پڑھی، بہت جذبے کے ساتھ بھی پڑھی۔ یقیناً یہ وہی نمازیں ہیں جہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد کو پیش کرنا تھا۔ ہماری لائف میں کوئی مشکل تھی، کوئی پریشانی تھی، کوئی پرابلم تھی جس کو ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے وہ دور ہو جائے، اور ہمیں پتہ تھا کہ جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے یہ پرابلم نے جانا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اپنی ہر نماز کے اندر یہ بات جانے سے پہلے نماز میں سوچ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس نماز میں میں نے اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز کی دعا ضرور کرنی ہے، اور اپنے پورے دل سے کرنی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کی نماز کے اندر خشوع بھی بڑھ جائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی وہ انسان جو دعا تو کر رہا ہے لیکن اس کو معلوم ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ خود سوچئے کتنی دعائیں ایسی ہیں جو کہ مسنون بھی ہیں، لیکن ہم جب ان کو پڑھتے ہیں تو بالکل دھیان نہیں دیتے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس پڑھ دیا، پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کہا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا پڑھ لی، پتہ نہیں ہم نے کیا کہا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ہم دعائیں مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں دل سے کریں، اور بالکل اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے دعا کریں۔ ایسا نہیں کہ سوچ کہیں اور تھی اور دعا کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو ہے اس کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کر سکتا ہے۔ مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا، جب میں نرسری میں تھا تو میری کلاس میں ایک بچہ تھا، وہ پینسل سے کچھ لکھ رہا تھا، تو اس کی پینسل جو ہے وہ ٹوٹ گئی، تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اتنا رویا، تو ہماری جو ٹیچر تھی انہوں نے اس کو اپنے پاس بلایا کہ بھئی کیا ہو گیا، اتنا کیوں رو رہے ہو آخر؟ تو اس نے کہا میری پینسل ٹوٹ گئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے، ادھر آؤ میرے پاس۔ ٹیچر نے اپنا دراز کھولا، اس میں سے بہت ساری پینسلیں تھیں، ایک اس کو پکڑا دی۔ بچہ جو ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ واپس ٹیبل پہ چلا گیا اور اپنا کام کرنا شروع ہو گیا۔ اچھا، کئی سالوں بعد جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو مجھے ذہن میں بات خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی ایسی آتی ہے جو ہمیں رلا دیتی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ مشکل کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کے لیے کن فیکون ہے۔ ویسے تو اللہ کے لیے کوئی مثال دینا صحیح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن صرف بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح ایک بچہ ہے، اس کی پینسل ٹوٹ گئی، ٹیچر کے لیے کتنا مشکل ہے اس کو پینسل دینا؟ کوئی مشکل نہیں، ٹیچر کے تو دراز میں پڑی ہوئی ہے۔ بچہ جو ہے اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی کہ بھئی میری پینسل کیسے ٹوٹ گئی، اب دوسری پینسل کہاں سے آئے گی، اب میں سارا دن کام کیسے کروں گا؟ اس کو اس کا جواب نہیں معلوم تھا، لیکن ٹیچر کے لیے 2 سیکنڈ کی بات تھی۔ بچے کو پاس بلایا، کیا ہو گیا؟ پینسل ٹوٹ گئی، ادھر آؤ میں تمہیں دیتی ہوں، پینسل دے دی، معاملہ ختم۔ کبھی کبھار ہم بھی اپنی زندگی سے، اپنی لائف میں بہت نا امید ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید میرا کوئی آسرا نہیں ہے اب، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ السمیع ہے، البصیر ہے، اور یقیناً وہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے دلوں کے حالات بھی کیا ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی مصیبت یا پریشانی میں ہوں، تو ضرور اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور میرے لیے جو مشکل آئی ہوئی ہے وہ میرے لیے مشکل ہے، اللہ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ کن فیکون ہے۔ جب یہ ایمان کا لیول آپ کا ہوگا
تو پھر آپ کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور میری مجال نہ ہوتی یہ بات کہنے کی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہتے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جانا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ نہیں۔ پوری دنیا کے ٹینک لے آئیں، بم لے آئیں، دنیا جہان کی قوتیں اکٹھی کر لیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ اسی لیے ہمارے علماء بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے دعا کیا کرو، کوئی معلوم نہیں کہ کس کی تقدیر جو ہے وہ آپ کی دعا کی منتظر ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمارا فوکس ہمیشہ اسی بات پر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی خوب دعائیں کریں، اپنے لیے بھی خوب دعائیں کریں، کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ ہماری تقدیر جو ہے وہ کون سی دعا کی منتظر ہے، کہ جب وہ دعا کی جائے گی پھر ہماری تقدیر بدلے گی، ہماری قسمت کا حال بدلے گا اور حالات ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ اس لیے دعائیں کرنے سے انسان کو کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دعا کرنا جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کا فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے کہ کون سی دعائیں آخر قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ دعا جو کہ گناہ کے لیے کی جائے، یعنی ایک انسان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے حرام کے بزنس میں برکت ڈال دے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پھر وہ دعائیں جو کہ قطع تعلقی کی دعائیں ہوں، کہ اللہ میرے خاندان والے جو ہیں، جو میرے عزیز ہیں، جو میرے جن کو ہم بلڈ ریلیٹیوز کہتے ہیں، ان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو ان سے دور کر دے، یعنی وہ جو ٹائز توڑنے والی دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور تیسرا وہ دعا جو بہت جلد بازی میں کی جائے، یعنی ایک انسان دعا کرتا ہے اور پھر گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی میں نے 5 منٹ پہلے دعا کی تھی ابھی تک پوری کیوں نہیں ہوئی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا معاملہ کب آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جب بھی انسان دعا کرتا ہے تو کبھی گناہ کی دعا نہ کرے، کبھی اپنے رشتے اور تعلق توڑنے کی دعا نہ کرے، اور کبھی بھی دعا کر کے جلد بازی نہ کرے کہ دعا کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا شروع کر دے کہ بس ابھی دعا میری پوری کیوں نہیں ہو رہی اتنی جلدی، اور اس پہ بے صبرا ہو جائے، بے چین ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ انشاءاللہ جب بھی اس کا صحیح وقت ہوگا انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے اس ٹاپک سے بہت ریلیٹڈ بھی ہے اور بڑی اہم بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کہ لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے، اور چہرہ اس کا گرد آلود ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے یا رب یا رب، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے تو کیوں سنے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کئی ایسی شرائط پوری کر رہا ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں کام آتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سنتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی انسان ہاتھ اوپر کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ نیچے بھجوا دیں، کہ وہ بغیر کچھ لیے اللہ تعالیٰ سے واپس چلا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارنا، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر جو مسافر ہوتا ہے جیسا کہ یہ شخص تھا، تو مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو 4 چیزیں تھیں اس شخص کے اندر، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے تو کیوں کرے آخر؟ کہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا کپڑا حرام کا، اس کا پورا رہن سہن حرام کا، یعنی جو انسان سر سے لے کے پاؤں تک حرام پہ پلا ہو، آخر اللہ اس کی دعا کیوں سنے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنی پوری زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، خوب دعائیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، تاکہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔